میں چاہتا ہوں شاہد صاحب کہ ہندوستان کی آزادی کا تصور صرف 1857 کے بعد کا ہی معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے ریاست کرناٹک کی ایک مشہور شخصیت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جس دن شہادت ہوئی اسی دن انگریز یہ کہنے لگے کہ اب اس ملک میں ہمارے لیے کوئی آنکھ ملانے والا نہیں ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس تعلق سے آپ کیا بتائیں گے؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، 4 جنگیں انہوں نے لڑی جو اینگلو میسور وار کہا جاتا ہے، اور 2 جنگوں میں انہیں کامیابی ملی، اور آخری جنگ جو 1799 میں لڑی ٹیپو سلطان نے، اپنے ہی کچھ شاطر اور ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ بے وفا احباب کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی، اور انہوں نے انگریزوں کی مزاحمت کے خلاف ان کی ہمسایہ ریاستوں کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ملک کی آزادی کی خاطر ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیں، انگریزوں کو ملک سے باہر ہم نکالیں۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ غلامی کا توق گلے میں ڈال کر صدیوں کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ہم بالکل شجاعت کے ساتھ شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے ایک دن کی زندگی ہم گزاریں۔ مگر ٹیپو سلطان نے 1799 میں جو جام شہادت نوش فرما کر اس ملک کی زمین کو، اس کے ذرات کو جہاں روشنی بخشی، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر اس وقت ٹیپو سلطان کا ساتھ ہمارے مقامی جو حکمران تھے دیگر ریاستوں کے، اگر ان کے ساتھ مل جاتے تو ہمیں 1857 کی نہ ضرورت پڑتی اور نہ 1947 تک ہم کو جد و جہد کرنا پڑتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے جہاں ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی، نعرہ بغاوت بلند کیا، میں دیکھتا ہوں کہ اور یہ تمام ذی شعور احباب جانتے ہیں کہ ایسے وطن پرست حکمران کو مذہب مخالف کہا جاتا ہے، اس کے روشن خیالی کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مذہبی رواداری کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بنیاد پرست فرقہ پرست کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان جیسے روشن ذہن حکمران، اختراع پسند حکمران کو آج تاریخ کے صفحات میں گم کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں، بالکل کسی بھی طرح سے ملک کی روشن روایات کے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ یقیناً ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت سے دنیا کے لیے پیغام دیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی جاویداں ہے، بہتر ہے۔ آج نئی نسل کو اس بات کی ضرورت ہے تاریخ کا مطالعہ کرے۔ سر سید احمد خان ایک جگہ کہا، اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی کہ ہم قومی تاریخ کو بھول جائیں اور ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر دیں۔ بالکل۔ آج نئی نسل کو اس عظیم الشان تاریخ، وہ روشن باب، وہ زرین چیزیں جو ہمارے اسلاف نے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔